السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ماہ رمضان بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور اگر آپ نے ماہ رمضان کے اندر اس بات کو نہ سمجھا تو آپ بہت بڑی محرومی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس چھوٹی سی بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ اپنے لیے اس ماہ رمضان کو باعث رحمت اور برکت و سعادت بنا سکیں۔ یاد رکھیے، ماہ رمضان ہر ایک کے لیے باعث رحمت اور مغفرت اور بخشش اور سعادتوں والا نہیں ہے۔ آپ اس کو اپنے لیے باعث مغفرت، باعث رحمت اور باعث سعادت کیسے بنا سکتے ہیں، اس مختصر سی نشست میں ہم اسی بات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہیں گے۔ یاد رکھیے کہ رمضان کا اور دعا کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کا ایک مکمل رکوع رمضان المبارک کے مسائل کے اوپر وقف کیا ہے۔ رمضان کے مسائل بتاتے بتاتے اللہ رب العزت درمیان کے اندر ایک چھوٹی سی آیت لے کر آتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو فرما دیجیے اللہ قریب ہے۔ یہاں دیکھیے، رمضان کی بات ہو رہی تھی، رمضان کے مسائل کی بات ہو رہی تھی، تو درمیان میں یہ دعا کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا دعا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ رمضان کے بغیر جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی کر کر کے اب اس کی زبان کے اندر وہ تاثیر ہی نہیں ہوتی کہ جب وہ اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے، وہ اللہ سے مانگے اللہ اس کی حاجات کو پورا کر دے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے تو اللہ کی اس قدر فرما برداری کرتا ہے کہ اپنے اوپر حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے، اللہ کے حکم پر حرام سے بھی رک جاتا ہے اور حلال سے بھی رک جاتا ہے۔ جب اس قدر محبت اللہ سے کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اب تو مجھ سے مانگ، اب میں تیری ساری کی ساری حاجات کو اپنی رحمت سے پورا کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے ہاں ایک عجیب سی یہ عادت بنی ہے کہ ہم صرف افطاری کے وقت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ افطاری کے وقت بھی دعا قبول کی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا دن ہم دعا سے استغنا حاصل کر لیں، ہم دعا سے بالکل ہی بیزار ہو جائیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے دار کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتے، ضرور اس کو شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے اندر روزہ رکھنے کے بعد سحری سے لے کر رات تک، اگلی سحری تک جتنا بھی یہ اوقات ہیں، یہ سارے کے سارے روزہ دار کے لیے قبولیت کے اوقات ہیں۔ آپ اس موقع کو ضائع نہ کیجئے، اس میں اللہ سے جو مانگنا ہے، جو آپ کی تمنائیں سالوں سے ادھوری تھیں، انشاءاللہ العزیز اس رمضان میں اگر آپ نے صحیح معنوں میں اللہ سے مانگ لیا تو آپ کی وہ ساری کی ساری رکاوٹیں اور وہ آپ کے سارے کے سارے معمولات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے درست فرما دیں گے۔ اور سونے پر سہاگا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ فرض نماز کے بعد بھی قبولیت کا وقت، آپ روزے کی حالت میں ہیں وہ قبولیت کا وقت، تو فرض نمازوں کے بعد بھی انفرادی دعا کا اہتمام کیجئے اور کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ بہت سی بھلائیاں عطا فرمائیں گے۔ پنجابی میں دعا کریں، اردو میں دعا کریں، عربی میں دعا کریں، جس طرح آپ کر سکتے ہیں کیجئے۔ ایک جامع ترین چھوٹی سی دعا بھی میں بتا دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے، یعنی کہ کثیر تعداد میں کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے سوال ہے۔ رمضان کے اس مہینے کے اندر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کا یہ شیئر کرنا ہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔